جو بات میں نے کی ہے وہ قرآن سے اور حضور کے فرمان سے. میں نے کہا ہاتھ اٹھانے سے اگر جو بندہ مجرے پہ 1 گھنٹہ ہاتھ اٹھاتا رہے اس کے ہاتھ کو فالج نہیں ہوتا. صرف 30 سیکنڈ میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ تو پریشانی ہوگی. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ ٹکر لیں گے یا آپ اپنی چدرات دکھائیں گے یا ملک یا رانا صاحب والی وہ ہمت دکھائیں گے تو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ چھٹی. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں قرآن سے اور نبی کے فرمان سے بات کر رہا ہوں. کیونکہ تاجدار ختم نبوت جب تک بندے کو بلڈ پریشر ہائی نہ ہونا، ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ نمک نہیں کھانا. پہلے کہتے ہیں نمک اور نیمبو اسے ملا کر پلایا جائے، اس کا بلڈ پریشر جو ہے لو ہے. جب ہائی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب نمک نہیں کھانا. جب تک شوگر نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں کہتے کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا. یعنی معلوم ہوا جب شوگر ہوتی ہے تو کہتے ہیں میٹھا بند کرو، جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو کہتے ہیں نمک نہیں کھانا. کیونکہ یہ ختم نبوت کا موضوع تھا، میں نے اس لیے 2 جملے ختم نبوت کے موضوع پر لگائے. اور ختم نبوت کا موضوع جو ہے فرمایا قرآن کے اندر، نبی کے فرمان کے اندر، پورے دین کے اندر فرمایا ایک ایسی حیثیت جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزوں اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، جس کی عدد سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں.
پہنچاتے ہیں، اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ 22واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 58 ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ رب نے فرمایا بے شک نہ کرنا، فرمایا یہ واضح طور پر بیان فرما دیا، بے شک نہ کرنا جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کو تکلیف پہنچتی نہیں، وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ فرمایا نامہ تکلیف پہنچانے والا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ کو عذاب پہنچاتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ نے ایک آیات کے اندر دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک آیات ہے جس میں ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا ذکر اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر ایک آیات میں بیان فرمایا۔ جو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی، اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیات میں ایذا دینے والے سے مراد کفار بھی ہیں، اور جو اللہ کی شان میں ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ منزہ اور اللہ کو پاک ہے۔ کفار مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے نبی کو تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی والا عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ آپ غور کریں، جو بندہ کسی بندے کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، پریشان کرے، ذلیل کرے، رسوا کرے، اس کے بارے میں مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ کتنی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، جب کفار نے آپ کو پکڑا گرفتار کیا، آپ سے کہنے لگے آج ہم آپ کو پھانسی دے رہے ہیں، ایک بار کہہ دیں آج تیری جگہ تیرے نبی کریم ہوتے اور تو آرام سے گھر سو رہا ہوتا، آج تجھے پھانسی نہ ہوتی۔ صحابہ کرام کا اپنے محبوب کے ساتھ عشق دیکھیں۔ صحابی نے عرض کیا، فرمایا تم تو یہ کہتے ہو میں گھر میں سو رہا ہوں اور میرے نبی کو یہاں تکلیف ہو رہی ہو، میں تو یہ کہتا ہوں اگر میرے نبی کے پیر مبارک میں کانٹا بھی چلے تو وہ بھی
بلکہ اپنے نبی کی یاری دیکھی ہے۔ فرمایا جب ہوش آیا آنکھ کی ماں نے دیکھا، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی زبان پر جو لفظ ہے وہ یہ تھے، فرمایا بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو سارے کے سارے کہنے لگے جن کے پیچھے ان کو مار پڑی، جن کے پیچھے رسوا کیے گئے، کافروں نے اتنا ظلم کیا، آج پھر بھی ان کی بات کہہ رہے ہیں۔ صدیق کہنے لگے میری جان تو جا سکتی ہے پر محبوب سے بے وفائی نہیں کر سکتی، یعنی بے وفائی ذرا برابر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تھی ان کی محبت۔ اور میں بات کر رہا تھا عذاب پہنچانے کی۔ آج بندہ کہتا ہے اگر میں کسی کو ذلیل کروں تو کسی کا دل ٹوٹنے کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ کسی کے ساتھ ملانے والا کام کرے، جوڑنے والا کام کرے، اس حدیث کی راوی سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی یہ کام کرے گا، یہ عمل کرے گا، اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے جب دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی ہو رہی ہو، ایک بندہ آئے ان کو ملا دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ فرمایا یہ جوڑنا ان کا کام ہے، بغیر حساب جنت عطا فرمانا میرے رب کا کام ہے۔ معلوم ہوا آج مسلمان کو ایذا پہنچانا اپنے نبی کو ایذا پہنچانا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہماری زبان سے ہو، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین سونا مسلمان وہ ہے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا وہ خوبصورت بندہ، خوبصورت مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ جب یہی آیات کریمہ پڑھی گئی، فرمایا ہمارے مسلمانوں نے یہ کہا کہ اللہ کو بھی ایذا پہنچتی ہے، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تکلیف سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے رب۔ فرمایا تم کہہ رہے ہو اللہ کو ایذا پہنچتی ہے۔ میں نے کہا یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والا کافر تو ہو سکتا ہے، نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری آیات سماعت فرمائے، یہ تھی آیت نمبر 58، آگے آیت نمبر 59، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو ایمان والے مرد یا عورتوں کو ایسے ہی سجاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا، یعنی انہوں نے بات کی کہ اس بندے کو میں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، اس نے ایسے بہتان باندھا، ایسے جھوٹ بولا۔ فرمایا سورۃ النور ہے، 18واں پارہ ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو بندہ بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے کسی پر بہتان لگائے، کسی پر بات کرے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کو رسوا کرے، اگر اس کے پاس ثبوت نہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے اس بندے کو لٹایا جائے، اس بندے کو 80 گولے لگائے جائے۔ کیوں نے تو نے گواہ پیش نہیں کیا؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا آج جو بھی فیصلہ کرنا ہے قرآن کی عدالت میں کھڑا کریں، جو قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے مطابق اس بندے کو سزا دی جائے۔ اگر قرآن کی عدالت میں بندہ حق اور سچ کہہ رہا ہے فرمایا پھر گناہ سزا اسے نہیں، سزا اسے دی جائے گی جو ان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ فرمایا جس نے دین نہیں پڑھا وہ دین کے بارے میں بات کرے۔ فرمایا اگر کسی پر بہتان لگائے، بہتان لگانے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا مفسرین فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اٹھا کر اس بندے کے سر پر رکھ دی جائے، فرمایا اس کا وزن کم ہوگا، بہتان لگانے والے کا وزن زیادہ ہوگا۔ آج بندہ کہتا ہے میں حق بیان کر رہا ہوں، یہ بندہ ایسا عمل کرنے والا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ شارحین مفسرین فرماتے ہیں جو بندہ سچ بات کہہ رہا ہو اسے تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے، چغلی ہے، اسے غیبت کہا جاتا ہے، یعنی
اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے والا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ فرمایا 10 چیزیں بیان فرمائی۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ مسلمان کو ایذا پہنچانے والا کون ہے؟ اور جو بندہ مسلمان کو ذلیل کرے، مدینے والے محبوب کا چمکتا ہوا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ کسی کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، چاہے وہ 7 کمروں میں چھپ کر بیٹھ جائے، فرمایا میرا رب اسے وہیں ذلیل فرماتا۔ یعنی یہ دنیا کا دستور اور قانون ہے، فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فرمایا جس کے ساتھ تم کر رہے ہو، کل ایسا وقت آئے گا تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ فرمایا معلوم ہوا ایسا کام، ایسا عمل کرنے سے آپ اور میں غور کریں، اگر کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، فرمایا کاش ہم پڑھ لیتے۔ قبر میں میرے محبوب نے فرما دیا، فرمایا یہ تو میرا امتی تھا، یہ تو میرا غلام تھا، میرا ماننے والا تھا، فرمایا تو نے اسے ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا۔ اگر محبوب نے چہرہ پھیر لیا، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کو بچا دے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ان کی مدد لے، آج مان حضور کو۔ فرمایا اگر آج نہیں مانا، یہ آپ کے سامنے میں تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آج ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، دیکھی ہے۔ ارشد ندیم پاکستان کا جسے ہیرو کہا جاتا ہے، فرمایا جس نے ایک بالا پھینکا جو دور جا کر گرا، تو اسے وزیر اعظم نے 15 کروڑ کا انعام دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسے 10 کروڑ کا انعام دیا۔ یاد رکھنا دور حکومت تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کرنا اس بات پر، آپ کا دور خلافت تھا، حضرت سیدنا فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ ایک بندے کو انعام دیا۔ جب انعام دیا تو فاروق اعظم نے اسے بلا کر پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ یہ جو پیسے دیے ہیں یہ بیت المال سے دیے ہیں یا اپنی طرف سے دیے ہیں؟ یہ مال جو تھا عوام کا تھا یا اپنے پیسوں سے دیا ہے؟ اس نے کہا اپنے پیسوں سے۔ فرمایا اگر تو نے آج عوام کے پیسوں سے دیا ہوتا تو آج آپ سے میں حساب لیتا اور آپ کو جو عہدہ دیا تھا ختم کر دیتا۔ آج جو وزیر اعظم نے 15 کروڑ دیا ہے، کیا وہ ان عوام کا مال نہیں تھا؟ وہ عوام کا مال تھا۔ فرمایا اس نے دیا ہے، معلوم ہوا عوام کا بیت المال سے اپنی مرضی سے مال خرچ نہیں کر سکتے، یہ اس نے عوام کا حق کھایا ہے۔ اور دیکھو اس کو 15 کروڑ 10 کروڑ اور کراچی کے ایک بندے نے 5 کروڑ دیا، یعنی 30 کروڑ اسے انعام دیا گیا۔ گاڑیاں اور بنگلے جو دیے گئے وہ علاوہ ہے۔ اور ایک حافظ قرآن ہے جس کا نام محمد ابو بکر ہے، جس نے 52 ممالک میں سے فرمایا سب سے اول نمبر پر، پہلے نمبر پر اس نے پوزیشن حاصل کی ہے، اس نے جیتا ہے، اسے 1 روپیہ بھی انعام نہیں دیا۔ یہ ہے ہماری حکومت، یہ ہے کافروں کا نظام، فرمایا یہ ہے ان بغیرتوں کا نظام۔ فرمایا آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا جسے رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے سورۃ القلم کے اندر یہ زانی کی اولاد ہے، یہ حرامی ہے، فرمایا یہ تو بغیرت لوگ ہیں۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ میں نے کہا اس سے 15 کروڑ دیا تھا، 5 اسے بھی 1 کروڑ دے دیا جاتا۔ تو نے 52 ممالک کو ٹاپ کیا ہے، تو نے پوزیشن حاصل کی ہے، 52 ممالک کو ہرا کر تو نے ایسا قرآن پڑھا ہے، ایسا قرآن پڑھا ہے، فرمایا سارے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی، یہ قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ فرمایا یہ تو پاکستان کا ہیرو ہے۔ میں نے کہا جو صرف بالا پھینکے، آؤ میں جو بات سنا رہا تھا، ایک وقت آیا میرے نبی چلو کر ہے، صحابہ موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ فرمایا ایک کافر ہے جس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر پیروں تک اپنا پورا بدن چھپا رکھا ہے، ان کی صرف آنکھیں ظاہر ہے، آنکھیں ظاہر مسلمانوں کو للکار رہا تھا، کہہ رہا تھا کوئی نہیں ہے، جو بھی جاتا مذاق اڑاتا۔ فرماتے ہیں پھر باری آئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا جب امیر حمزہ کی باری آئی،
آپ نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کر اس کے سامنے آئے، فرماتے ہیں اتنا طاقتور انسان تھا جسے رب کہہ رہا ہے یہ میرا شیر ہے۔ میں نے کہا اسے ہیرو کہا جاتے ہو، اسے ہیرو کہہ رہے ہو؟ ہیرو تو وہ تھے، ہمارا آئیڈیل مدینے والے مصطفیٰ ہے، ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں، آج کے ہیرو نہیں ہیں، فلموں ڈراموں والے، یہ گانے والے ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ماتے پھر انہوں نے کیا کیا؟ امیر حمزہ نے ایسے نیزہ اٹھایا، آج اس نے بھیلا پھینکا تو امیر حمزہ نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کر جب پھینکا فرماتے ہیں اس کی آنکھ میں لگا، یہاں سے لگا وہاں سے پار ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ تھی تیر اندازی۔ ہارون رشید کا دور ہے، ایک بندہ آیا کرتب دکھا رہا ہے، کہنے لگا میں بڑا کرتب دکھاتا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ اس نے سوئی نکالی، بات ختم کر رہا ہوں، اس نے سوئی نکالی، سوئی نکال کر زمین پر گاڑ دی، زمین پر گاڑ کر پیچھے کھڑا ہو گیا، دوسری سوئی نکالی، سوئی نکال کر اس نے ایسے سوئی کو پھینکا، فرمایا جو سوئی زمین میں گاڑی ہوئی تھی اس کا جو سوراخ تھا اس سوراخ سے سوئی گزر گئی۔ جب سوئی گزری ہارون رشید نے دیکھا بندہ تو بڑا کاریگر ہے، محنتی ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، پوچھا کتنا عرصہ لگا ہے تجھے، کتنا عرصہ لگا ہے یہ کام سیکھتے ہوئے؟ اس نے کہا میں نے تو آدھی زندگی گزار دی ہے، آدھی زندگی۔ پھر اس نے دوسری سوئی نکالی، ایسے پھینکی، پھر سوئی کے سوراخ سے نکل کر باہر چلی گئی۔ اس نے کہا بڑا کاریگر بندہ ہے یار، اتنی دور سے سوئی پھینکتا ہے اور وہ بھی سوئی کے سوراخ سے سوئی نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے انعام دو، 100 دینار دیے گئے، دینے کے بعد فرمایا اسے لٹا دو اور 10 کوڑے بھی مارو۔ لوگ حیران تھے، انعام تو دیا جائے کیونکہ اس نے کرتب دکھایا ہے، سوئی کے سوراخ سے سوئی گزار دی ہے، کمال بات ہے۔ فرمایا اسے 100 دینار بھی دو اور اسے لٹا کر 10 کوڑے بھی مارو۔ فرمایا کیوں؟ انعام تو سمجھ میں آتا ہے، کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ فرمایا کوڑے اس لیے لگائے جائیں، فرمایا اس نے آدھی زندگی فرمایا یہ کرتب سیکھنے میں لگائی ہے، کاش یہی اپنا ہنر جہاد کے لیے آزماتا، یہی اپنا ہنر نبی کی عزت کے لیے آزماتا، یہی اپنا ہنر فرمایا حضور کی عزت کے لیے جاتا، پھر پتہ چلتا۔ اس لیے تو علامہ اقبال چیخ کر کہہ رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا یہ کرتب دکھانے والے اتنی محنت، آج جو مسلمانوں پر اپنی طاقت آزما رہے ہیں، جائیں فلسطین میں اپنی طاقت آزمائیں، غزہ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں جا کر طاقت آزمائیں۔ اور دوسری بات، آج آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا گیا، بڑے کے ہاتھوں میں بھی کھلونا دے دیا گیا۔ میرے نبی کی سیرت کیا تھی؟ فرمایا میرے نبی کے جو غلام تھے ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، وہ تسبیح پڑھنے والے تھے۔ آج کافروں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کھلونا نکالا جو ہر بچے کے ہاتھ میں ٹک 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 ٹک، ان کے ہاتھ سے تسبیح چھن گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تو محبوب پر درود پڑتا۔ انہوں نے کہا تسبیح کیسے نکالی جائے، ان کے سینوں میں سے نبی کی محبت کو کیسے نکالا جائے؟ پھر میں انہوں نے یہ کھلونا بھیجا۔ آج بڑے اور چھوٹے دکاندار سب یہ استعمال ہو رہا ہے۔ فرمایا تسبیح ہاتھ سے نکل گئی، نماز جاتی رہی اور بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بات ختم۔ جس بندے کو کوئی پریشانی ہو، پچھلے جمعے بھی پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، جس کو پریشانی ہو 5 منٹ اس کے لیے ہے، اپنا سوال کرے، میں اس تقریر کے بارے میں جواب دوں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے بیان کیا، کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی، اگر شریعت کی عدالت میں گنہگار ہوں تو مجھے سزا دی جائے۔ اگر شریعت کی عدالت میں فرمایا میں گنہگار نہیں ہوں، میں شریعت پہ چلوں گا، کس کی طبیعت پہ نہیں چل سکتا۔ اگر کسی کی طبیعت کو پریشانی ہوتی ہے تو ہو جائے۔ پچھلے جمعے بھی کہا آپ نے بد دعا دی ہے، میں نے کہا میں نے نہیں، آؤ پڑھو علماء کی ہسٹری۔ امام مالک ہے، مدینہ شریف ہے، 40 سال محبوب کے روزے کے پاس بیٹھ کر حدیث رسول بنائی ہے۔ فرمایا انہوں نے کہا فرمایا جو امتی محبوب کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتی، پوری امت کو مر جانا چاہیے۔ میں نے بھی یہی کہا کہ مر جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی، آپ نے منبر رسول پر بیٹھ کر بد دعا دی۔ میں نے کہا پھر بھی وہی بات آتی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ ٹائم پر جمعہ پڑھایا جائے، کیونکہ گھڑی نہیں تھی سامنے، میں سامنے والی گھڑی کو دیکھ رہا۔ اگلا جمعہ جو ہے لیٹ ہوا ہے، انشاءاللہ ہر جمعہ ٹائم پر پڑھایا جائے گا۔
اور جس بندے کو جو پریشانی ہو محفل میں کھڑا ہو جائے، میری بےعزتی نہیں ہوتی، میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں حوالے کے ساتھ کرتا ہوں، یا قرآن سے ہوتی ہے یا نبی کے فرمان سے ہوتی ہے۔ پھر اگر قرآن سے جس کو تکلیف ہو، قرآن سے جس کو تکلیف ہو، تو پھر میں وہی بات کہتے ہیں دعا کر رہا تھا، جس کو قرآن سے تکلیف ہو تو ہوتی رہے، جس کو نبی کے فرمان سے تکلیف ہو تو ہوتی رہے، جس کو پریشانی ہو میں بیٹھا ہوں، جمعے کے بعد بھی میں مسجد میں اٹھا ہوں، آپ آ جائیں، اگر میں قرآن سے نہ دکھاؤں جو بات میں کہتا ہوں، اگر نبی کے فرمان سے نہ دکھاؤں پھر تو پریشانی ہو، اگر قرآن سے ہو نبی کے فرمان سے ہو تو میں پھر آپ میرا مذاق نہیں اڑا رہے، آپ قرآن اور نبی کے فرمان کا مذاق اڑا رہے۔ ہر بندے کو اجازت ہے، جتنے بیٹھے ہیں، ابھی ساری عوام نہیں آئی، جتنے بیٹھے ہیں سب کو اجازت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے جو بیان کیا اگر وہ غلط ہے آپ مجھ سے پوچھ